کشمیر پر قابض بھارتی فوج انسانیت بھول گئی. کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کا انسانیت سوز تشدد. بے درے ڈنڈے برساتے رہے. کشمیری نوجوان پر بھارتی فورسز کے مظالم کی ویڈیو سامنے آ گئی. دفاعی ماہرین کہتے ہیں عالمی برادری کو بھارتی افواج کے غیر پیشہ ورانہ رویے کا سخت نوٹس لینا چاہیے. ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی خطے اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم مکمل. سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت. اوٹی اسکوائر پر ووٹرز کی قطاریں لگی رہیں. ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹہ اضافہ کرنا پڑا. گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں بھارت ووٹ پر یقین رکھنے والوں سے گولی سے نمٹتا ہے. مظالم کے باوجود سکھوں نے تشدد کے بجائے ووٹ کا راستہ اپنایا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا. اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت، متعلقہ وفاقی وزراء اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے. جب ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی آنی شروع ہوتی ہے، ملک دشمن عناصر اسلام آباد پر یلغار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں. کفن باندھ کے آ جائیں گے. بھئی آپ اپنے بچوں کو باندھیں نا پہلے. آپ 24 تاریخ کو مایوس ہوں گے. KPK کی غیور عوام خدارہ ایسے ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال مت. سیاسی تحریکیں آگ لگا کر نہیں چلائی جاتی. کچھ عناصر بار بار اسلام آباد پر یلغار کا اعلان کرتے ہیں. افراتفری چاہنے والوں کو عوام نے رد کر دیا. 24 تاریخ کو انہیں مایوسی ہوگی. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا خدارہ خیبر پختونخوا کے عوام ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں. سوشل میڈیا پر ہماری افواج کے خلاف بیرون ملک سے بیٹھ کر مہم چلاتے ہیں. فلسطین کے لیے مہم کیوں نہیں چلائی جاتی؟ حافظ طاہر اشرفی نے کہا مخصوص ٹولہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. انارکی پھیلانے والے دشمن ہیں. ڈیجیٹل دہشت گردی روکنا ہوگی. امریکی ارکان کانگریس نے بانی PTI سے ناروا سلوک کی مذمت کی. امریکہ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں امریکی کونسل جنرل سے پاکستان اور خطے کی سیاست پر بات ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف فکس نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ہمارا بانی اور دیگر قیادت جیل میں ہے تو NRO کس بات کا؟ NRO وہ لوگ مانگتے ہیں جن کے لیڈر 10 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہیں. پاکستان بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا. امن کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت مہنگائی کم ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتی ہے. حکومت نے سولر سسٹم روکنے کا IMF کا مطالبہ کیوں مانا؟ اعداد و شمار کے ذریعے بے وقوف بنانے سے معیشت بہتر نہیں ہوگی. نون لیگ اور PP نورا کشتی لڑتے رہتے ہیں. وسطی پنجاب میں اسموک کم ہونے لگی. جنوبی پنجاب میں آلودگی بڑھ گئی. لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر تھا. بہاولپور 599 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر بن گیا. رحیم یار خان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 587 ریکارڈ کیا گیا. پنجاب پولیس کا انسداد اسموگ اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے ایکشن. 49 مقدمات درج، 18 افراد گرفتار. اسموگ اور دھند کے باعث علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر. 22 پروازیں تاخیر کا شکار. استور میں برف باری کا سلسلہ جاری. سیاحوں کی بڑی تعداد وادی کمراٹ پہنچ گئی. کرکٹ کھیلی اور برف باری سے لطف اندوز ہوئے. برف باری کے بعد استور انتظامیہ نے دیوسائی سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی. پاکستانی حکام سے بانی PTI کے فوجی ٹرائل کے اشارے نہیں ملے. بانی PTI سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی ٹرائل ضروری ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی PTI اور پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. سویڈن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے.
پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی۔ متعلقہ وزیر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ۔ 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ دفتر خارجہ نے انگریزی اخبار میں وزارت خارجہ سے متعلق خبر مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اخبار میں شائع سٹوری پر اخبارات کے ایڈیٹرز سے بات کی جائے گی۔ ادارتی معیار اور صحافتی اقدار کے معاملے پر بات چیت کی جائے گی۔ میڈیا کسی بھی سٹوری کی اشاعت سے پہلے دفتر خارجہ سے تصدیق ضرور کرے۔ بیلاروس کے صدر وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر 25 نومبر کو اسلام آباد آئیں گے۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے دورے میں پاکستان بیلاروس ٹریڈ روڈ میپ 2025-27 زراعت، تجارت اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری۔ آزاد امیدوار میر اصغر مری کا الیکشن کا بائیکاٹ۔ الزام لگایا سرکاری مشینری مخالف امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تحصیل لہڑی میں پولنگ ایجنٹس کو پولنگ اسٹیشنز میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ ہنزا کے ناصر آباد پل کے قریب مسافروں سے بھری گاڑی کھائی میں گر گئی۔ ایک شخص جاں بحق، 17 زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ، 4 ڈاکو مارے گئے۔ شناخت زاہد، نوید، قاسم، اسلام کے نام سے ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان ریکارڈ یافتہ اور دوران واردات گینگ ریپ میں ملوث تھے۔ ڈسکا میں ساس نند کے ہاتھوں قتل زارہ کیس کی تحقیقات۔ ایف آئی آر میں قتل، ثبوت مٹانے اور سازش کرنے کی دفعات شامل۔ مقتولہ کے والد نے بیٹی کے اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا۔ مقتولہ کی ساس، نند اور اس کے بیٹے کو ریمانڈ ختم ہونے پر کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے مرکزی ملزمہ کی ایک اور بیٹی، نواسے اور 2 رشتہ دار بھی زیر حراست ہیں۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی ٹرین تیز گام کی بوگیاں کلیان اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئیں۔ ریلوے انتظامیہ نے راولپنڈی سے ریسکیو ٹرک اور کرین سے ریسکیو آپریشن مکمل کیا۔ غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید۔ نابلس میں قابض اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ لبنان میں اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں 7 افراد شہید ہوئے۔ شمالی سرحد پر حزب اللہ کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نتن یاہو کے گھر پر پھر حملہ، 2 لائٹ بم فائر کیے گئے۔ جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کر سیاہی پھینک دی۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نتائج کی توثیق کا اعلان کر رہے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن رہنما کو پکڑ لیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سڈنی سے ہوبارٹ پہنچ گئی۔ پاک آسٹریلیا تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ خوشی اور مستی نہیں رکنی چاہیے۔ سابق کپتان وسیم اکرم کی جاگنگ کے دوران ڈانس مووز، لیجنڈ فاسٹ بالر نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ اداکاری کا منفرد اور خوبصورت انداز، معروف اور ورسٹائل فنکار شفیع محمد شاہ کو مداحوں سے بچھڑے 17 برس بیت گئے۔
मकबूल तरीन ड्रामों में आंच, चांद ग्रहण, जंगल, दायरे, तपिश, काला पुल और मारवी शामिल। आवाज में शोखी और चुलबुलापन, सुरों की लैला गुलकारा रूना लैला ने जिंदगी की 72 बहारें देखी। उनकी गायकी का सहर आज भी बरकरार। और डेनमार्क के विक्टोरिया मिस यूनिवर्स मुंतखब। मेक्सिको सिटी एरिना में जारी मुकाबले में दुनिया की 120 हसीनाओं को शिकस्त देकर एजाज अपने नाम किया।